بزرگان دین اور ان کی یادوں کو برقرار رکھنا اہل حق کا شیوا ہے، اور اہل حق ہر میدان میں اہل حق ہوتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ام المومنین کی طرف سے ایک کنیز خدمت کرتی تھی۔ اچانک آپ نے ان سے حسب نسب پوچھا، پتہ چلا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھی۔ آپ نے بی بی کو کہا اعتقیہا فإنہا من ولد اسماعیل، متفق علیہ۔ آپ نے بی بی صاحبہ کو آزاد کرو، ہم حضرت اسماعیل کی آل و اولاد کو کہاں غلامی میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور طائف کا دن جو بہت ہی تکلیف اور غم کا دن تھا، اور جس شخص سے آپ نے گزارش کی کہ میں مہمان ہوں اور یہاں دینی تبلیغ کرنے آیا ہوں، اس نے بہت ہی ناروا سلوک اور گندے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ اتفاق سے اس باغ میں جو باغبان تھا، مالی تھا، اس سے آپ کی بات چیت ہوئی اور اس نے بڑے ادب و احترام کا سلوک کیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں کے ہیں؟ اس نے کہا میں نینوا کا ہوں۔ آپ بہت خوش ہوئے، تر و تازہ ہوئے، تو اس نے پوچھا کہ آپ نینوا میں کس کو جانتے ہیں؟ آپ نے کہا یونس علیہ السلام نینوا مبعوث ہوئے تھے، وہ اور ہم باپ شریک بھائی ہیں، وہ بھی اپنے زمانے کے برحق پیغمبر تھے۔ تو دیکھو ذرا سی نسبتیں سن کر کے آپ کیسے خوش بہار اور خوشگوار ہوتے ہیں۔ اپنوں کی طرف احتیاج اور جھکاؤ اور ان کی طرف الفت اور محبت کا سلوک، یہ ارث ہے، تراث علم اور منصب ہے اہلیان حق کا 1400 سال سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے اور وہ دو آدمی جو دور سے آ رہے تھے، بخاری میں ان کا تذکرہ ہے، اور مدینہ منورہ سے ایک قافلہ جا رہا تھا، ان سے بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وفات ہوئی 3 دن ہو گئے، اور ابو بکر صدیق خلیفہ منتخب ہوئے، والناس صالحون، لوگ خیر خیریت سے خوش ہیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا جب حضرت فوت ہو گئے تو ہم واپس چلتے ہیں، پھر کبھی آئیں گے۔ اور ابو بکر صدیق خلیفہ عدل کو ہمارا سلام کہنا۔ یہ شخص جب واپس مدینہ منورہ پہنچا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا قصہ سنایا، تو ابو بکر صدیق نے بڑے درد و غم سے کہا کہ لے ہی آتے، ہم سے مل لیتے، ہم مل لیتے، بہت خوش ہو جاتے۔ تو تاریخ ہماری ساری حیات ہے اور نشاط ہے کہ بزرگوں کی نسبتوں سے بڑا کام ہوا ہے۔ اور وہ واقعہ بھی مشہور ہے نا کہ ایک شخص کے اچھائیاں بھی تھی اور برائیاں بھی، بہت تفصیلی واقعہ ہے، لیکن اس کو عمر اخیر میں یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ یار برائیوں سے توبہ کرنا چاہیے اور اچھائیوں پر رہنا مرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل احسان کی دلیل ہوتی ہے کہ آدمی کو اچھائی کی طرف شوق رغبت پیدا ہو جائے۔ اس کو کہا گیا کہ فلاں جنگل میں یا فلاں پہاڑ میں کوئی خدا رسیدہ بزرگ ہے اور ان سے دعا لینا چاہیے۔ چنانچہ یہ وہاں روانہ ہوئے
اس زمانے میں بڑے مشکل سفر ہوتے تھے اور پہنچتے پہنچتے راستے میں کہیں موت واقع ہوئی. حدیث میں ہے کہ جہنم کے فرشتے بھی آئے، کیونکہ وہ تو سینکڑوں قتل کا مرتکب تھا، اور جنت کے ملائک بھی آئے، کیونکہ یہ اچھائیوں کا طلبگار تھا اور چاہتا تھا کہ اچھا بنوں. تو ان کے درمیان دوسرے ملائک آئے اور انہوں نے تصفیہ کیا کہ زمین ناپو کہ یہ گناہوں کی طرف زیادہ ہے یا اس نیک و صالح کی طرف زیادہ ہے. چنانچہ جب ناپا کہ یہ زمین ناپی گئی تو کچھ پنجوں کے ساتھ پیروں کی جو انگلیاں ہیں آخر وقت میں تڑپتے ہوئے یہ اس نیک آدمی کی طرف ہو گیا تھا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ان ملائک نے فیصلہ کیا کہ نہیں، بس اس کا انجام بخیر و عافیت ہے اور اس کو جنت لے چلے. تو ساری زندگی اسی میں کب رہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس ناسوتی عالم کے بعد اور اس پریشان کن زندگی کے بعد اور اس پر آشوب حالات کے بعد سکون کی زندگی، عزت کی زندگی، خدا کی رضا و خوشنودی کی زندگی، جنت کی زندگی اللہ تعالی نصیب فرمائے.